ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 82 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں الیار کے جنازے کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ سب لوگ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے اور الیار کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ قبرستان پہنچ کر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، چاویدار قبیلے کے بہادر لوگوں، الیار صاحب نے ایک عزت والی زندگی گزاری ہے اور اپنی جان فدا کرنے سے بالکل نہیں ہچکچائے۔ اب آپ لوگوں نے ان کی یاد کو زندہ رکھنا ہے۔ پھر اسلحان سب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، وہ آپ کا سردار اور میرا بھائی تھا، میری ماں اور میرا باپ تھا۔ وہ ایک عظیم آدمی تھا جو کسی بھی بوجھ کو کندھا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ میرے بھائی نے اس دنیا میں اپنا کام کر دیا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں۔ ہم مضبوطی سے اپنے قبیلے اور اپنے روایات کی حفاظت کریں گے۔ جب تک نئے سردار کا انتخاب نہیں ہو جاتا، اپنی بھائی کی امانت میں سنبھالوں گی۔ دوسری طرف کاراجیسر میں ایک سپاہی آ کر ویسیلس کو کہتا ہے، جناب کیترینا ہمارے سپاہیوں کو ایک پیغام دینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ امیر سعادتین ہنلی بازار میں آیا تھا اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ویسیلس اپنے کمانڈر کو کہتا ہے، یہ جس طرح ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، ان کی نیت واضح ہے، یہ جنگ چاہتے ہیں اور میں ان کو خونی ترین جنگ دوں گا۔ دوسری طرف سعادتین بھی چاویدار قبیلے کے قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جنازے کی تیاری ہو رہی تھی۔ پھر وہ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اتنے میں اس کا سامنا سلطان علاء الدین سے ہو جاتا ہے اور وہ چونک جاتا ہے۔ سلطان اور ارطغرل بھی اسے غور سے دیکھتے ہیں۔ پھر جنازہ شروع ہو جاتا ہے اور ابن العربی بھی جنازہ پڑھانے لگتے ہیں۔ جنازے کے بعد ابن العربی بھی 3 بار پوچھتے ہیں، کیا آپ سب الیار صاحب کو اپنی دعا دیتے ہیں؟ سب کہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد الیار کی لاش کو اٹھا کر قبر کے پاس رکھ دیا جاتا ہے اور ارطغرل قبر میں اتر جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اس کی تلوار اور ٹوپی کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور الیار کو دفنا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان کو بچپن کا ایک خیال آتا ہے جب اس نے اپنے تایا سلطان علاء الدین کو دیکھا تھا۔ چاویدار قبیلے میں اسلحان حلیمہ خاتون کو کہتی ہے، الیار بھائی نے اپنے والدہ کو نہیں دیکھا اور تعلیم کی وجہ سے وہ اپنے بابا سے بھی دور رہے، اور جب وہ قبیلے میں واپس آئے تو اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن میں مضبوطی سے کھڑی رہوں گی۔ اب سے ان کے دوست میرے دوست تھے اور ان کے دشمن میرے دشمن ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے، اب سے ارطغرل تمہارا بھائی اور حلیمہ خاتون تمہاری بہن ہے۔ اگر تم قبول کرو تو مجھے اپنی والدہ سمجھ سکتی ہو۔ اسلحان ان کی گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، ہمیں کبھی مت چھوڑنا والدہ۔ اتنے میں سعادتین اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ حلیمہ خاتون اسلحان سے افسوس کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سعادتین بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹھو اسلحان خاتون۔ اسلحان بیٹھ جاتی ہے۔ سعادتین اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، مجھے بہت افسوس ہے اسلحان خاتون، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ اتنی دکھ کے موقع پر بھی آپ اتنی مضبوطی سے کھڑی ہو، آپ کی بہادری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اسلحان کہتی ہے، الیار بھائی نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ سعادتین کہتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک نئے سردار کا انتخاب نہیں ہو جاتا آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اسلحان کہتی ہے، انتخاب کے بعد بھی میں اپنا قبیلہ نہیں چھوڑوں گی، چاویدار قبیلہ ہمیشہ میرا گھر رہے گا۔ سعادتین کہتا ہے، کیا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو اسلحان؟ اسلحان کہتی ہے، میں جانتی ہوں، جب میں اس شادی کے لیے رضامند ہوئی تھی اس وقت میرے 2 بھائی اور بابا زندہ تھے، اب ایک بھائی شہید ہو گیا ہے اور دوسرا قتل ہو چکا ہے۔ میں اپنا قبیلہ تب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک میں اپنے بھائی الیار کا بدلہ نہ لے لوں۔ آپ یہ جان لے کہ میں اپنے قبیلے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ سعادتین غصے سے کڑا ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، غم نے تمہارے عقل پر پردہ ڈال دیا ہے اسلحان خاتون، تم نے میری بیوی بننے کا وعدہ کیا تھا، اس کو یاد کرو۔ اسلحان کہتی ہے، مجھے معاف کر دے امیر حضرت، میرا فیصلہ ختمی ہے۔ یہ سن کر سعادتین شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں یہ سوچ کس نے دی کہ ایک عورت قبیلے کی سرداری کر سکتی ہے؟ اسلحان کہتی ہے، اگر حلیمہ والدہ پہلے ایسا کر چکی ہے تو میں بھی ایسا کرنے کے قابل ہوں اور میں ہمیشہ ارطغرل صاحب کے ساتھ چلوں گی۔ یہ سن کر سعادتین سوچ میں پڑ جاتا ہے اور بار بار ارطغرل کا نام لینے لگتا ہے۔ پھر اسلحان کہتی ہے، آپ جیسا شاندار امیر آسانی سے اپنے لیے ایک مناسب لڑکی ڈھونڈ لے گا جو مجھ سے بھی بہتر ہوگی۔ اب مجھے اجازت دے کہ میں سکون سے اپنے بھائی کا غم منا سکوں، اور اس کے بعد میں ارطغرل صاحب کے ساتھ مشورہ کروں گی کہ کیسے میرے بھائی کا بدلہ لیا جائے۔ سعادتین کہتا ہے،
تم غم کی وجہ سے ایسے بول رہی ہو اسلحان، وقت کے ساتھ یہ کم ہو جائے گا اور تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ میں انتظار کروں گا اسلحان، چاہے یہ انتظار کتنا ہی لمبا ہو، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کاراجیسر میں ویسیلس اور اس کا کمانڈر بہت خوشگوار موڈ میں تھے اور کہہ مار کر ہنس رہے تھے۔ ویسیلس کہتا ہے اگر کیترینا نے پتہ چلا لیا کہ ابو منصور ہی سلطان علاؤدین ہے تو ہمارے ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ چائودار قبیلے میں سپاہی غمزدہ حالت میں ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ترگت اور بامسی وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے افسوس کرتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے بھائیو ہم سب ایک ہیں، الیار صاحب ہمارے بھی سردار تھے اور ارطغرل صاحب ہم سب کے سردار ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے ایک سردار ہی قبیلے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے بامسی الف، اب ہمارا قبیلہ ایک سردار کے بغیر ہو گیا ہے۔ اتنے میں ابن العربی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں موت شہید کے لیے خوشی لاتی ہے لیکن پیچھے والوں کے لیے درد لاتی ہے، لیکن شہیدوں کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ابن العربی انہیں کچھ اسلامی واقعات سناتے ہیں اور ان کی مایوسی دور کر کے انہیں جوش دلاتے ہیں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کل الیار صاحب آپ کی رہنمائی کر رہے تھے تو آج ارطغرل صاحب کر رہے ہیں، اب آپ سب کو متحد ہو کر اپنے سردار کی مقصد کو زندہ رکھنا ہوگا۔ دوسری طرف حلیمہ خاتون اور حلیمہ سلطان آپس میں بات چیت کر رہی تھی۔ حلیمہ پوچھتی ہے والدہ کیا ابو منصور جنازے میں آئے تھے؟ حلیمہ خاتون کہتی ہے ہاں، ارطغرل ہر وقت اس کے ساتھ کڑا رہا۔ حلیمہ کہتی ہے ابو منصور کوئی عام تاجر نہیں ہے والدہ، مجھے یاد آ گیا ہے کہ وہ کون ہے۔ حلیمہ خاتون پوچھتی ہے کون ہے وہ؟ حلیمہ کہتی ہے سلطان علاؤدین۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون حیران پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں یقین ہے بیٹی؟ حلیمہ کہتی ہے مجھے یقین ہے، میں نے ان کو سلطان بننے سے پہلے دیکھا تھا اس لیے مجھے پتا چلا۔ چائودار قبیلے میں سلطان علاؤدین اور ارطغرل مرکزی خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل ان سے پوچھتا ہے کیا آپ امیر سعد الدین کو یہاں دیکھنے کی توقع کر رہے تھے؟ سلطان کہتے ہیں نہیں، لیکن یہ اچھا ہے کہ وہ یہاں ہے، آپ کو حاکم اعلیٰ بنانے کے بارے میں انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب میں واپس جاؤں گا تو سعد الدین کو آپ کے مدد کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ اتنے میں سعد الدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں آپ یہاں کس لیے آئے ہو سعادتین؟ سعادتین کہتا ہے اسلحان خاتون سے شادی کے لیے سلطان، لیکن اس کی بابا کی وفات اور اب الیار صاحب۔ سلطان اس کی بات کاٹ کر کہتے ہیں یہ اچھا ہے کہ آپ یہاں ہو، الیار صاحب کے جنازے پر ٹھیک وقت پر پہنچے ہو۔ اس کے علاوہ میں نے ارطغرل صاحب کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کیا ہے جو آپ کے لیے جاننا ضروری تھا۔ ارطغرل صاحب اب سے میری ریاست کے حاکم اعلیٰ ہے، یہ زمینیں اب ان کی امانت ہے۔ یہ سن کر امیر سعد الدین آگے سے مسکرانے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ریاست اور قوم کی خدمت کرنا میرے لیے ایک شرف کی بات ہے سلطان۔ پھر سعد الدین کہتا ہے مجھے کوئی شک نہیں کہ میرے سلطان نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں جب سے ارطغرل صاحب ان زمینوں پر آئے ہیں یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، ان کی وجہ سے مجھے ہر چیز کا پتہ ہے جو یہاں ہوا ہے، میں ان پر اعتماد کرتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے ارطغرل صاحب نے اپنی ہر ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھائی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اب میں سلطان کی دی ہوئی ایک بڑی ذمہ داری پوری کروں گا۔ سعد الدین کہتا ہے میں اس ذمہ داری میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر سلطان کہتے ہیں اب میں ہنلی بازار جا کر آپ دونوں سے اپنے منصوبوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ارطغرل صاحب ترک سرداروں کا ایک جرگہ بلائیں گے اور میں ان سب سے ملاقات کروں گا اور اپنا فیصلہ میں خود انہیں سناؤں گا۔ یہ کہہ کر سلطان علاؤدین اور ارطغرل وہاں سے چل پڑتے ہیں جبکہ سعد الدین سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف کاراجیسر میں ویسیلس کا کمانڈر کہتا ہے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ ویسیلس کہتا ہے تھوڑا صبر کرو نیکولس، میں نے سیکھا ہے کہ ترکوں سے جیتنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اگر کیترینا کامیاب نہ ہو سکی تو سب جانتے ہیں کہ وہ اورال کی بیوی ہے۔ ویسیلس کہتا ہے تو پھر ہم ایک اور ساتھی کو کھو دیں گے، لیکن اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ہم امیر سعد الدین اور سلطان علاؤدین کی روشنی ہمیشہ کے لیے بجھا دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 44 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد المسیح سے کہا تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کرامہ نے کہا
اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوگی، وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلازری کے تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ شویل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جریاں تھی اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبنی نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا سی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کی درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ شویل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو خوشی کے آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آ گیا۔ امیر لشکر شویر نے کہا، یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھ سے آزاد چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم۔ شویل نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم شویل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شویل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہو۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے، صرف 1000 درہم۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا، تو ساری عمر احمق ہی ہے، کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی 1000 درہم لے سکتا تھا۔ اچھا، شویل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں کے ایک روزدار کہے نے اسے زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے۔ مدینہ سے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہے یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ ہیرا کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کا نظم و نسق روا کر دیا اور ہیرا کے امراء کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ میرے بھائیو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحال بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق کو اس بنیاد پر روا کیا جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کرے کہ ان کی جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں پر، عیسائیوں پر اور ان آتش پرستوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ڈھونسوں گا۔ اپنا حکم نہیں ڈھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دینی اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ معتصب تاریخ دانوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو ظالم سالار کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام مفتوحہ امراء و رسا کے سپرد کر دیا۔ البتہ ان کے نگران یعنی بالا حکام مسلمان مقرر کیے گئے تھے۔ ہیرا کو فتح کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد رضی اللہ عنہ خطروں میں گر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملے کر سکتے تھے۔ اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے،
لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کی اور کئی وجوہات تھی، جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ ہیرا اور نواحی علاقے میں دیرنا طائف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سلوبا بن نستونہ تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہی نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدل کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواریں اور برچوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھیں۔ سلوبا بن نستونہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی، زرتش رہے گا نہ مدینہ کا اسلام۔ اس نے اپنے وعد میں کئی بار کہا تھا، سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ ہیرا فتح ہونے تک لڑنے والے 1000 عیسائیوں مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چھپے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد نے پادری سلوبا بن نستونہ کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ سلوبا نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکتا اور متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے تیار کر لے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب خون اور چھاپہ مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقدس باپ ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل بورزانہ نے پادری سلوبا بن نستونہ سے کہا، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے وعظ اس تباہی کو روک لے گی جو ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ نہیں، پادری سلوبا نے کہا، میری آواز اور گرجنے کے گھنٹے کی آواز اب اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون مارے؟ شمیل بورازنہ نے کہا، مدینہ کے مسلمان جن نہیں، بت نہیں، انسان ہے، ہماری طرح کے انسان۔ شمیل، پادری سلوبا نے کہا، بے شک وہ انسان ہے لیکن تمہاری طرح نہیں، میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں، اگر انہوں نے اپنے جسم کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخر فتح بھی انہوں کی ہوگی۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، میں جسموں والی بات نہیں سمجھا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پادری سلوبا نے کہا، یہ لوگ جنہیں کسرا کا اور شیر عرب کے بدو کہتا رہتا تھا، جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔ شمیل نے کہا، اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تمہارے دستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھنسانے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا؟ تمہارے تلواروں کی دار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کا استعمال کیا ہے۔ کیا تم انکار کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، شمیل نے شرمسار ہو کر کہا، ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل سے پانی پلانے لایا کرتے تھے۔ وہ 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں آتے ہیں۔ جھیل کے ارد گرد اونچی چٹانیں اور گھنا جنگل ہے۔ ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری بعض لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر انہیں چٹانوں کے پیچھے چلنے کی اشارہ کرتی رہی، لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار منہ پیر لیتے اور بعض ہنس پڑتے تھے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل، پادری سلوبا نے کہا، کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کی کشتی سنتریوں کو بھی پانسنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کے سالار اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ ہاں مقدس باپ، شمیل نے کہا، ہم نے ایسا سوچا تھا، پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس لیے نہ کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہوں گے۔ شمیل نے جواب دیا، اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دے اور انہیں اتنا نقصان پہنچائے کہ یہ پسپائی پر مجبور ہو جائے۔ کیا تم کسرا کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ پادری سلوبا نے کہا، وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہا ہے؟ آگ کو پوجنے والوں کے تمام نامور سالار
مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے۔ تو کیا مقدس باپ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ شمیل نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ ہاں، پادری سلوبا نے جواب دیا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، پھر تم کہو گے کہ مسلمانوں کے مذہب کو بھی قبول کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پادری سلوبا نے کہا۔ جب سے ہیرا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا خطرہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوحہ لوگوں پر نہیں ٹونستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجا ہے جس میں مجھ جیسا جہاندیدہ اور مذہب پر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل، میں تو اتوار گرجے میں آنے والی عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے گلوں میں سلیبیں لٹکی دیکھی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دوربین نگاہوں نے بانپ لیا تھا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں، اور وہ مدینہ کے نہیں، فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوس تھے۔ میں اپنے وعظ میں محتاط رہا۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ نہ واپس جاتے، پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ پادری سلوبا نے کہا، عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبا بن نستونا گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسرا کی اتنی زبردست فوج مدینہ کے قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑتے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کے زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے، یہ لوٹ گسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدا یسوع مسیح کی رحمت ہو۔ ایک سردار پادری سلوبا کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تم نے انہیں پانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسرا کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکماً لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کمانڈر کہاں ہے جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں؟ اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں، ایک بوڑھے سردار نے کہا۔ تو بجا کہتا ہے مقدس باغ، ایک اور سردار بولا، اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا، پادری سلوبا نے کہا۔ اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں، اور میں بانکیا اور بنسما کے علاقے کے تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وہ وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دینا طائف کے پادری سلوبا بن نستونا نے سب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمتی موتی بھی تھے جو کسرا اور شیر نے پادری سلوبا کو تحفے میں کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو ارشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبا کو دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا
یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبان نسوتا کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا اور کسرہ کی ہیرو اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو اس کی اطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوگے۔ ہر کسی کو جزیے کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدے کے روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکیا اور بمسما کی ہر طرف کا تحفظ مہیا کرے۔ پادری سلوبہ بن نستونہ کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے جس کا اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبہ اس علاقے کی نامور شخصیت تھے۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سردار اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی داغ دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی، جو انہیں سردار میں امراء منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم شویل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شویل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہو۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے، صرف 1000 درہم۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا، تو ساری عمر احمق ہی ہے، کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی 1000 درہم لے سکتا تھا۔ اچھا، شویل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں کے ایک روزدار کہے نے اسے زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے۔ مدینہ سے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہے یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ ہیرا کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کا نظم و نسق روا کر دیا اور ہیرا کے امراء کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ میرے بھائیو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحال بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق کو اس بنیاد پر روا کیا جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کرے کہ ان کی جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں پر، عیسائیوں پر اور ان آتش پرستوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو، کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ڈھونسوں گا۔ اپنا حکم نہیں ڈھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا
جس کی طرف سے دینی اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی دشمنی کی قائل نہیں تھے۔ معتصب تاریخ دانوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم سالار کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام مفتوحہ امراء و رسا کے سپرد کر دیا۔ البتہ ان کے نگران یعنی بالا حکام مسلمان مقرر کیے گئے تھے۔ ہیرا کو فتح کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطروں میں گر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملے کر سکتے تھے۔ اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کی اور کئی وجوہات تھی، جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ ہیرا اور نواحی علاقے میں دیرنا طائف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سلوبا بن نستونہ تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہی نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدل کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواریں اور برچوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے یا عورتیں زندہ تھیں۔ سلوبا بن نستونہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی، زرتش رہے گا نہ مدینہ کا اسلام۔ اس نے اپنے وعد میں کئی بار کہا تھا، سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ ہیرا فتح ہونے تک لڑنے والے 1000 عیسائیوں مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر ادھر جا چھپے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد نے پادری سلوبا بن نستونہ کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ سلوبا نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکتا اور متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے تیار کر لے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب خون اور چھاپا مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقدس باپ ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل بورزانہ نے پادری سلوبا بن نستونہ سے کہا، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے وعظ اس تباہی کو روک لے گی جو ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ نہیں، پادری سلوبا نے کہا، میری آواز اور گرجنے کے گھنٹے کی آواز اب اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون مارے؟ شمیل بورازنہ نے کہا، مدینہ کے مسلمان جن نہیں، بت نہیں، انسان ہے، ہماری طرح کے انسان۔ شمیل پادری سلوبا نے کہا، بے شک وہ انسان ہے، لیکن تمہاری طرح نہیں۔ میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے جسم کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخر فتح بھی انہوں کی ہوگی۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، میں جسموں والی بات نہیں سمجھا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پادری سلوبا نے کہا، یہ لوگ جنہیں کسرا کا اور شیر عرب کے بدو کہتا رہتا تھا، جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔ شمیل نے کہا، اگر تم اپنے آپ میں دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو۔ پادری سلوبا نے کہا، کیا تمہارے دستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھنسانے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا؟ تمہارے تلواروں کی دار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کا استعمال کیا ہے۔ کیا تم انکار کرو گے؟ نہیں مقدس باپ، شمیل نے شرمسار ہو کر کہا، ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل سے پانی پلانے لایا کرتے تھے۔ وہ 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں آتے ہیں۔ جھیل کے ارد گرد اونچی چٹانیں اور گھنا جنگل ہے۔ ہماری لڑکیوں نے مسلمان سواروں کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہماری بعض لڑکیاں نیم برہنہ ہو کر انہیں چٹانوں کے پیچھے چلنے کی اشارہ کرتی رہی، لیکن ہوا یہ کہ بعض سوار منہ پیر لیتے اور بعض ہنس پڑتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے شمیل، پادری سلوبا نے کہا، کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کی کشتی سنتریوں کو بھی پانچنے کی کوشش کی تھی، اور تم لوگوں نے یہ بھی سوچا تھا
کہ مسلمانوں کے سالار اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے لڑکیوں کو استعمال کیا جائے؟ ہاں مقدس باب، شمیل نے کہا، ہم نے ایسا سوچا تھا، پھر اس سوچ پر عمل کیوں نہ کیا؟ اس لیے نہ کیا کہ جس فوج کے سپاہیوں کا کردار اتنا مضبوط ہے اس کے سالار تو فرشتوں جیسے ہوں گے۔ شمیل نے جواب دیا، اب ہمارے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ مسلمان فوج پر شب خون مارنے شروع کر دے اور انہیں اتنا نقصان پہنچائے کہ یہ پسپائی پر مجبور ہو جائے۔ کیا تم کسرا کی فوج سے زیادہ طاقتور ہو؟ پادری سلوبہ نے کہا، وہ جو کہتے تھے کہ زمین پر کوئی طاقت ان کے مقابلے میں اٹھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اب کہا ہے۔ آگ کو پوجنے والوں کے تمام نامور سالار مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر مسلمانوں سے لڑ کر غلطی کی ہے۔ تو کیا مقدس باپ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں؟ شمیل نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ ہاں، پادری سلوبہ نے جواب دیا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، پھر تم کہو گے کہ مسلمانوں کے مذہب کو بھی قبول کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پادری سلوبہ نے کہا۔ جب سے ہیرا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان سے ہمارے مذہب کو کتنا خطرہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عیسائیت کو خطرہ نہیں۔ مسلمان اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ زبردستی اپنا مذہب مفتوحہ لوگوں پر نہیں ٹونستے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہاں ایک گرجا ہے جس میں مجھ جیسا جہاندیدہ اور مذہب پر مٹنے والا پادری موجود ہے؟ انہیں معلوم ہے شمیل، میں تو اتوار گرجے میں آنے والی عیسائیوں کے ہجوم میں 2 اجنبی آدمیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے ان کے گلوں میں سلیبے لٹکی دیکھی تھی، وہ ہر لحاظ سے عیسائی لگتے تھے، لیکن میری دوربین نگاہوں نے بانپ لیا تھا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں اور وہ مدینہ کے نہیں، فارس کے رہنے والے ہیں۔ وہ ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوس تھے۔ میں اپنے وعظ میں محتاط رہا۔ مقدس باپ، شمیل نے کہا، اگر تم مجھے اشارہ کر دیتے تو وہ دونوں زندہ نہ واپس جاتے، پھر اس گرجے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ پادری سلوبہ نے کہا، عقل اور جوش میں یہی فرق ہے شمیل، تم میں جوش ہے اور میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مسلمانوں پر شب خون مارنے اور لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 2-3 روز بعد پادری سلوبہ بن نستونہ گرجے میں تمام عیسائی سرداروں سے کہہ رہا تھا، حقیقت کو دیکھو، کسرا کی اتنی زبردست فوج مدینہ کے قلیل سی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی۔ تم نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، اب مسلمانوں سے ٹکرا کر تم تباہ ہو جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وقت کا ساتھ دو، مسلمانوں نے تمہارے مذہب کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں اور آتش پرستوں کو بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے عدل و انصاف میں جو مساوات قائم کی ہے وہ تم خود دیکھ رہے ہو، اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ تم ان کے خلاف آتش پرستوں کے دوش بدوش لڑتے تھے، لیکن مسلمانوں نے تمہارے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے کاشتکاروں کے زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، ان کی فصلوں میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں چھوڑے، بلکہ آتش پرست حاکم ان غریب کسانوں پر جو ظلم و تشدد کرتے اور ان کی کھیتوں کی پیداوار اٹھا لے جاتے تھے، یہ لوٹ گسوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہ کرو کہ مسلمان رعایا کو پورے حقوق دے رہے ہیں۔ تم پر خدا یسوع مسیح کی رحمت ہو۔ ایک سردار پادری سلوبہ کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں؟ کیا یہ ہماری بے عزتی نہیں؟ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پادری سلوبہ نے کہا، کیا تم نے انہیں پانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسرا کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی، جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حکماً لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کمانڈر کہاں ہے جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں؟ اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں، ایک بوڑھے سردار نے کہا۔ تو بجا کہتا ہے مقدس باغ، ایک اور سردار بولا، اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا، پادری سلوبہ نے کہا، اس میں تمہارے جان و مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں،
اور میں بان کیا اور بسما کے علاقے کے تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وہ وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دینا طائف کے پادری سلوبہ بن نستونہ نے سب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمتی موتی بھی تھے جو کسرا اور شیر نے پادری سلوبہ کو تحفے میں کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو ارشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبہ کو دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبان نسوتہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا اور کسرا کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو اس کی اطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوگے۔ ہر کسی کو جزیے کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدے کے روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکیا اور بسما کی ہر طرف کا تحفظ مہیا کرے۔ پادری سلوبہ بن نستونہ کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے جس کا اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبہ اس علاقے کی نامور شخصیت تھے۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سردار اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی داغ دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی جو انہیں سردار میں امراء منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار تھے۔